السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینیڈا کالج فتح جنگ کی جانب سے اپنے ہونہار کیڈٹس کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو تمام بیماریوں اور تمام وبائی امراض سے محفوظ رکھے۔ امید ہے کہ گزشتہ سبق جو آپ کو پڑھایا گیا تھا اور جو آپ کو ناظرہ قرآن مجید اور حفظ کی کرنے کے لیے جو صورت آپ کو سورۃ ضحیٰ دی تھی وہ آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا اور آپ نے ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ بعض کیڈٹس نے ابھی تک مجھے ہوم ورک کو سبمٹ نہیں کیا گوگل کلاس روم پر، تو آپ سے یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ لیکچر سے جو نیکسٹ لیکچر ہوتا ہے آپ کو جو ڈیو ڈیٹ دی جاتی ہے اس سے پہلے اپنے ہوم ورک کو سبمٹ کرا دیا کریں تاکہ آپ جو ہوم ورک کرتے ہیں اس کی کریکشن بھی ہو جائے۔ تو کیڈٹس سورۃ ضحیٰ کو ہم نے پڑھ لیا تھا، امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہماری حفظ کے قرآن کے لیے جو سورت ہے سورہ زلزال ہے، پیج نمبر 6 نکالیں تو اس کو میں تلاوت کروں گا، تو اس کو بھی آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زلزال کو بھی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ قرآن مجید کو اب رمضان مبارک بھی شروع ہو گیا ہے، تو جتنے ایک لیکچرز میں تقریباً 2 لیکچر میں کم از کم 2 یا 4 دن کا اس طرح وقفہ ہوتا ہے، تو آپ کو 3 4 آیات بھی آپ یاد کریں تو آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اب جس طرح میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ہم ناظر قرآن اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارا تھیوری کے چیپٹر ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے جائیں گے تاکہ ہمارا کورس ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتا جائے۔ تو عقیدہ رسالت ہم نے یہ بات پڑھی تھی، عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں؟ تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس دنیا میں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں میں سے جن کو اپنا پیغام دے کے کہ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف لے کر آؤ، تو لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف لے کر آؤ، تو اپنے جو بندے اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور اللہ رسالت ہی وہ ذریعہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہو سکتی ہے، اس کے احکامات کو درست طور پر سمجھ جاتا ہے کہ نبیوں کے آنے کے جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جو نظام ہے اس نظام پر یقین رکھنے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ دوسرا سوال جو آپ کو میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے یہ مراد ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اس عقیدے کو کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہوگا تو آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اب نیکسٹ جو ہمارا جو عنوان ہے اسی چیپٹر کا، جو عقیدہ رسالت کا جو نیکسٹ جو ہماری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضرورت رسالت کیوں ہے؟ یہ رسالت کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ مطلب کہ
رسولوں کو نبیوں کو بھیجنا یہ کیوں پیش ہے، اس کو آپ کو میں سمجھاتا ہوں اس بات کو، ساتھ ساتھ آپ بک کی طرف بھی دیکھتے جائیں، پیج نمبر 9 نکالیں آپ، تو یہ دیکھیں، تو ضرورت رسالت ایک ہیڈنگ ہے، وہاں سے میں اس کو پڑھتا ہوں، اپنی بک کی طرف دیکھیے گا۔ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے صراط مستقیم سے واقفیت ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے، اس کو ایک مقصد والی زندگی بنانے کے لیے، اس کو ایک مقصد والی زندگی بنانے کے لیے آپ کو صراط مستقیم سے واقفیت ضروری ہے۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ سیدھا راستہ، جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتایا ہے، جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے، صراط مستقیم اسے کہتے ہیں۔ تو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے آپ کو صراط مستقیم جو ہے، اس سے واقفیت، اس سے آگہی، اس کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے، یعنی اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور شر کیا ہے، یعنی اچھی شر کا مطلب ہوتا ہے برائی، جو بری چیز ہوتی ہے کو شر کہتے ہیں۔ اس کا ڈفرنس معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی اور بدی میں، خیر اور شر میں ڈفرنس کیا ہے، یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نیکی کیا ہے اور یہ کن کاموں سے حاصل ہوتی ہے، یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ بدی کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، انسان نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا کہ وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا اور مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا اور وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اب غور سے بات سنیں کہ انسان یہ نہیں بات سمجھتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کس طرح اثر کی جاتی ہے، بدی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اس کو کہاں سے یہ انسان آیا ہے اور اس کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، یہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ آگے سنیے، جس ذات پاک نے انسان کو پیدا کیا، وہ ساری کائنات کا خالق کی، کائنات خلق کی ہے، یعنی جس نے ذات پاک نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی ذات نے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات خلق کی ہے، یعنی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، حالانکہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کی خوشنودی، اس کو رضاضی کرنے کے لیے اس کی طریقہ کیا ہے۔ انسان کے پاس یہ جو سوالات آپ کے سامنے پیچھے میں رکھے ہیں، یہ سوالات کا درست جواب موجود نہیں ہے، یہ اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان سوالات کو درست کرنے کے لیے، ان سوالات کے درست جوابات کے اصول کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مقرر کیے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ جو ہمیں نہیں پتا تھا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اور اچھائی کس طرح ملتی ہے، نیکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، بدی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، انسان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ ہمیں کس کی وجہ سے ملا؟ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضور اسلام سے پہلے کیا تھا؟ لوگ قتل و غارت کر رہے تھے، نہیں معلوم تھا کہ بدی کیا ہے، نیکی کس طرح حاصل کی جائے، لوگ ان سے قتل کر رہے تھے، مالوں کو غصب کر رہے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، ان کو کسی چیز کا جاہل تھے بالکل۔ لیکن کس نے بتایا کہ ضرورت رسالت پیش آئی، رسول کو بھیجا، نبی کو بھیجا، تو اللہ ہمیں پھر معلوم ہو گیا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ تو جتنے بھی اس سوالات کو ڈھونڈیں گے تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی؟ رسالت کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا؟ نبی اور رسول بنا کر بھیجے، اپنے منتخب برگزیدہ بندوں کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور انہیں بک کی طرف دیکھیں سیکنڈ لائن پہ، اور انہیں انسان کی ضرورت اور فلاح و کامرانی کی تمام باتیں بتائیں۔ انسان کی جو ضرورت ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اور فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح و کامرانی یعنی کامیابی حاصل کرنے کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی، اور نبیوں نے آ کے ہم لوگوں کو سکھائی، یعنی انسان کو سکھائی۔ پھر اس کے ذمہ یہ بات لگا دی، نبیوں کے ذمہ یہ بات لگا دی کہ یہ علم لوگوں تک پہنچا دیں۔ جو لوگ انبیاء رسولوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے نبی کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی اگر ہم ہمارے نبی کی باتیں کیا ہیں؟ احادیث ہیں، قرآن مجید ہیں، اس کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کی، اپنے نبی کی باتوں پر
عمل کرتا ہوگا. رسول کی طرف دیکھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد, بعثت کرتے ہیں کہ بیچنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بیچنا, ہمارے لیے رہنمائی کے لیے جو بیچنا ہے, یہ اس کا مقصد قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے. سورہ ابراہیم ہے, آیت نمبر 1 ہے, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. کہ الف ترجمہ اس کا دیکھیے, الف لام را, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ. تاریکیاں کہتے ہیں کہ اندھیرے, گناہوں سے نکال کر, برائیوں سے نکال کر کس کی طرف لے کر آؤ, روشنیوں کی طرف لے کے آؤ, نیکیوں کی طرف لے کر آؤ. ان کے رب کی توفیق سے, اللہ کے رب کی توفیق سے, رب کی مدد مانگ کر آپ ان لوگوں کو برائیوں سے نیکیوں کی طرف لے کر آؤ, تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے کر آؤ. اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے, یعنی کیا, یعنی خدا کی جو ہے وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے, کہ جو تعریف کے قابل ہے, جو حمد کے قابل ہے, جو عبادت کے قابل ہے, وہ اسی کی طرف بلاؤ. خدا کا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, جو ہم لوگوں کو اگر نبی نہ آتے, رسول نہ آتے, تو ہم لوگوں کو معلوم کبھی نہ ہوتا, ہم اس لوگوں کو کبھی معلوم نہ ہوتا. تاریکیوں کے سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر لانا, گناہوں کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لانا ہے. ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر انسان کی ضرورت کو پورا کیا ہے. اب ہمیں اگر رسول نبی نہ بھیجے جاتے تو ہمیں زندگی گزارنے کا معلوم نہ ہوتا. آج پوری دنیا بیٹا, آج پوری دنیا اس چیز کو دیکھو, دنیا کہتی ہے ہم نے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو باتیں بتائی تھی لوگوں کو 1450 سال پہلے, یعنی اپنے ہاتھوں کو دھونا, اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو دھونا, وضو کرنا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, جو حضور علیہ السلام کی جو باتیں تھیں, آج وہاں پہ یورپ میں جگہ جگہ پر, چوراہوں پر, چوک میں یہ بینر لگا کر اور سائن بورڈ لگا کے بتا دی کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اسی میں آپ کی انسانیت کی بھلائی ہے. تو یہ رسالت کا اگر نہ ہوتی تو انسان آج در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا, انسانیت محفوظ نہ ہوتی. تو اس نے کا جو ضرورت رسالت ہے, اس کو ہمیں بھی اس کی جو سوال کا جواب ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس سوال کا جواب کس طرح بنتا ہے, تو اس کے لیے آپ اپنی مشق نکالیے گا, سوال نمبر 2 نکالیے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا جو سوال پیج نمبر 12 ہے, مشق میں درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. تو پہلا سوال آپ کو میں نے کرا دیا تھا, عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے, ساتھ اضافی سوال بھی آپ کو ختم نبوت سے کیا مراد ہے یہ کرا دیا تھا. سیکنڈ کوسچن ہے کہ رسالت کی ضرورت پر نوٹ لکھیے, جو رسالت کی ضرورت ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے, تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے, جس طرح آپ کو میں نے پچھلا بتایا تھا وہ بھی آپ کو اسائنمنٹ میں آپ کو میں سینڈ کر دوں گا لکھ کر, تو آپ اس کو بھی آپ نے کر دینا ہے. تو یہ دیکھیں, اس کا جواب بنتا ہے پیج نمبر 9 پہ. پیج نمبر 9 پہ اس کا جواب بنتا ہے, یہ دیکھیں, یہاں سے لے کر ضرورت رسالت, آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو, تو با مقصد زندگی گزارنے کے لیے. تو نیکسٹ پیج پر آپ نے یہاں پر اس کی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر انسان کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کیا ہے. تو آپ نے اس چیز کو اپنی کاپی پر اتار کر لکھ کر آپ نے مجھے گوگل کلاس روم پر اس کو سبمٹ کر دینا ہے, تاکہ آپ کو میں جو کریکشن ہے وہ بھی کر سکوں. تو جو اس میں آیات آتی ہیں تو عربی لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, صرف اس کا ترجمہ لکھ لیا کریں. تو اسی کے میں آپ کو بورڈ پر بھی آپ کو میں سوال بتا دیتا ہوں, تو اس کو میں لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں, جو ذرا آپ اپنے اس کو بھی ذہن نشین کر دیجیے گا. تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو آپ کا جواب ہے سیکنڈ کوسچن میں ہے تھا, رسالت کی ضرورت پر نوٹ لکھیں, جو آج آپ کو میں نے ریڈنگ کرائی ہے, جو لیکچر بتایا ہے آپ کو,
یہ دیکھیے صفحہ نمبر 9 کی 15 ضرورت رسالت، یعنی جو آپ کی یہ 70 نمبر یہ 15 یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لائن بنتی ہے صفحہ نمبر 9 پر ضرورت رسالت سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک، صفحہ نمبر 10 تک کہاں تک؟ یہ 10ویں لائن تک، یہاں سے لے کر آپ دیکھیں یہاں تک یہ پہنچتا ہے، یہاں پر اس کا جواب موجود ہوتا ہے، یہاں پر یہ جواب موجود ہے۔ آپ نے اس کو اپنی کاپی نیٹ کاپی پر اتار کر آپ نے مجھے گوگل کلاس روم پر سبمٹ کر دینا ہے تاکہ میں آپ کی کریکشن بھی کر سکوں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسالت کی جو ہمیں تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ زلزال بھی آپ نے اس کی جو اتنی بھی آیات ہیں زبانی یاد کرنی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس سوال کو بھی اپنی کاپی پر رائٹ بھی کرنا ہے اور گوگل کلاس روم پر اپلوڈ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔